آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے گھر سے ایک اللہ کے دوست کی ملاقات کے لیے نکلا۔ رب قدیر جل جلالہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر اس انسان یعنی جس نے سفر شروع کیا تھا اللہ کے دوست سے ملنے کے لیے، اس سے اور اللہ کے ولی کے درمیان فرشتے کو پروردگار نے بھیجا، اتار دیا۔ جانے والے سے فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ جانے والا کہتا ہے میں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ وہاں اللہ کے ایک دوست ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی حاجت ہے اس کے لیے جا رہا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں جا رہا ہے؟ کہ بس اس لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کا دوست ہے، اس کی دوستی میں میں بھی اس سے ملاقات کے لیے نکل گیا۔ بس وہ فرشتہ لباس بشری اتارتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، سن لے میرے کریم نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں تجھ سے پوچھوں اور تیرے جواب پر تجھے مژدہ بھی سنا دوں۔ سن لے اللہ کے دوست سے ملاقات کے لیے جانے کے عوض میں اللہ نے تجھے بھی اپنا دوست بنا لیا۔ یہ اللہ والوں کی دوستی معمولی چیز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ممبر بچھائے گا، جو لوگ ممبر لگائے گا، نور کے ممبر، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہوں گے، ان لوگوں کو دیکھ کر، ان ممبروں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے یہ کن لوگوں کے لیے ممبر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی الفت ضائع نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ ان سے دوستی اللہ کے لیے کرو، ان سے محبت اللہ کے لیے کرو۔ اب ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے، جن سے محبت کرتے ہیں ان کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، ان کو دیکھا بھی نہیں، کیا باوجود اس کے ان کی محبت کام آئے گی؟ تو متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا شخص جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھا بھی نہیں، جس سے محبت کرتا ہے اسے دیکھا بھی نہیں، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے سلطان الہند کو نہیں دیکھا، نہ ان کا زمانہ ہم نے پایا، نہ دیکھا ہے نہ زمانہ پایا، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے میرا کریم قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا، ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ لوگوں، کن کن لوگوں کا ساتھ ڈھونڈتے ہو؟ ذرا سوچو اور غور کرو۔ کوئی 2 منٹ کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی 10 منٹ کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی گھنٹے بھر کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی چند سالوں کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی ایسا ساتھی بھی قرآن بتا رہا ہے جو آخرت میں ہاتھ جھڑک نہ دے۔ وہ آخرت تک کا ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ قرآن کہہ رہا ہے سارے جگری دوست کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے
مگر اللہ سے ڈرنے والے بندے قیامت کے اندر دشمن نہیں، ان سے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ ایک اور ذہن میں بات ابھرتی ہے کہ چلو جن سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن اعمال ہمارے ان کے جیسے نہیں، اعمال ہمارے ان کے جیسے نہیں، تو پھر ایسی محبت اور ایسی دوستی کا بھی کچھ فائدہ نصیب ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہے لیکن عمل ان کے جیسا نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگوں سے محبت تو ہے انسان کو لیکن عمل اس کے جیسا نہیں کر پاتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں عمل نہ کر پانے سے مراد کیا ہے؟ استطاعت نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے، بسیار کوشش کے باوجود ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ خواجہ صبح سے لے کے شام تک ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رات سے لے کر صبح تک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ہم اور آپ اس طرح سے کہاں سے کر پائیں گے؟ ان کی پیٹھ بستر سے نہیں لگا کرتی تھی، سجدوں میں راتیں گزر جایا کرتی تھی، تو ان کے جیسے اعمال تو ہم نہیں کر پاتے، لیکن دل میں خواجہ کی محبت ہے، تو کیا ان کے جیسے اعمال نہ کرنے کے باوجود بھی کیا ان کی محبت ہمیں کام آئے گی؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، تو ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر حضرت ابو ذر نے دوبارہ پوچھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب عطا فرمایا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ جن کی دوستی دنیا اور آخرت میں کام آئے، ان اللہ والوں سے دوستی کرو، ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کرو، ان کی الفت کا چراغ سینے میں روشن کرو۔ جب ان کی محبت دل کے اندر تم پیدا کرو گے تو ان کا ساتھ اللہ عز و جل قیامت میں نصیب فرمائے گا، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ حشر فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات ماہ رجب کی شب جمعہ، پہلی شب جمعہ، اس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ رغائب، رغبت والی رات ہے۔ اس رات کو عبادت سے زندہ کرو، کہ جو اس رات کو عبادت سے زندہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ تو آج کی رات کو ضائع نہ کریں۔ سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت والرضوان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ بس ایک قول سلطان الہند کا آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ مزید آپ کو ٹھنڈی کے اندر یہاں پر بٹھاؤں اور آپ کا وقت لوں۔ سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گناہوں میں آپ نے تو بہت سارے گناہوں کی تفصیل سنی، لیکن سب سے بڑا گناہ سلطان الہند کے نزدیک کون سا ہے جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر جاننا، کسی مسلمان کو حقیر جاننا۔ اس لیے کہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے اسے مقام عطا فرما دیا۔ اب تم اس بندے کو حقیر کیسے جانتے ہو جسے اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی؟ ارے اس کے پاس وہ دولت ہے جس دولت کی بنیاد پر وہ جنت کا حقدار بن چکا ہے۔ تو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو،
کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی مسلمان کی تذلیل نہ کرو، مسلمانوں کا احترام کرو، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کل بروز قیامت آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حشر اللہ والوں کے ساتھ فرمائے اور ان کا ساتھ قیامت میں نصیب ہو، تو سب محبتیں ایک طرف، اللہ والوں کی محبت ایک طرف، اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور اللہ والوں کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ رب قدیر جل جلالہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں ہم سب کو زندہ رکھے اور اولیاء کرام کی محبت ہی میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔